जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर सीमा। और दोस्तों, एक पैगाम है पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, जिसमें फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन, जो कि जद्दा सऊदी अरेबिया में आए, और वो जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले। और एक तो उनके बायलैटरल ताल्लुकात भी थे। इस तस्वीर को दिखाने का और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह मज़हब को, मज़हबी रुझानात को और सियासत को अलहदा रखा जाता है। एक तबका पाकिस्तान में वो है जो चाहता है कि फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म कर दो। एक तबका पाकिस्तान में चाहता है कि फ्रांस से डिप्लोमैटिक रिलेशंस ख़त्म होएँ। और ये देखें, आपके मुस्लिम ब्रदर इस्लामिक मुल्क के सरबराह, इससे पहले ये कतर भी गए थे, जहाँ ये थानी साहब से मिल के आए। उससे पहले ये यूएई भी गए थे, एमबीजेड से मिल के आए थे, अभी एमबीएस के पास हैं। और यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात हो रही है, जियो इकोनॉमिक्स पे बात हो रही है, रीजनल इश्यूज पे बात हो रही है। प्राइमरली यहाँ पे बैठ के इन्होंने कॉल की लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को, और वहाँ पे जो सऊदी अरब के और इनके ताल्लुकात ख़राब थे, वो ताल्लुकात ठीक कराने की कोशिश की। जो बैरूत और रियाद के ताल्लुकात ख़राब थे, और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मकाती साहब, उनसे बात हुई। इससे पहले इनके आपस में मामलात कुछ ख़राब थे। मेरा पॉइंट ये कंसर्न नहीं है, मैं जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करने लगा यहाँ पे। मैं जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ, वो पैगाम मैं बताना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि हर एक को काफ़िर समझ के, लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को काफिर समझ के ये ना कहीं इनसे ताल्लुक खत्म करना है। दुनिया जिस सदी में हम रह रहे हैं, दिस इज अबाउट इंगेजमेंट, दिस इज अबाउट डायलॉग, दिस इज अबाउट नोइंग ईच अदर, दिस इज अबाउट इन वी शुड बी इन अ प्रोसेस जहां पे हमें एक दूसरे को बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हमें जो नॉन मुस्लिम हैं, यहूदो निसारा, हिंद सिंध, ये सब से, और खास करके हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियनिटी हो, इनसे तो हमें ताल्लुक, ये तो हैं, ये तो हमारे दुश्मन, ये तो इनसे तो हम ताल्लुक रख ही नहीं सकते। हम हिंद और सिंध, ये एक मिसाल देते हैं हम यहाँ पे ना, हिंद सिंध हमें जानता है कि ये मसाइल हमारे यहाँ पे हैं। जब हिंद और सिंध का लफ्ज आता है तो ये बेसिकली एक मेटाफर है। अब आप देखें कि ये एमानुएल मैक्रोन वहां पे बैठे हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इस पे? क्या किसी पाकिस्तानी मुसलमान की आवाज निकली है कि हम पूछें जाके मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि सर जी, आप ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, आप जो अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई और कतर के साथ, ये जो पाकिस्तान के जो आशिकान हैं, जो कि समझते ये हैं कि हर दुनिया के मुल्क से ताल्लुक खत्म कर लिया जाए। अगर तो पहले तो हम फ्रांस को कहते जी ये गुस्ताख हैं, क्या हम सऊदी अरब को भी कह सकते हैं? क्या हम सऊदी अरब को सबक सिखा सकते हैं? क्या हम सऊदी अरब को छोड़ के वापस आ सकते हैं? वो जो गैरतमंद लोग हैं, वो जो गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया के हर मुल्क से ताल्लुक खराब कर लो, क्या हम उनसे अलहदा हो सकते हैं? फ्रांस का सदर सऊदी अरब में मौजूद रहा है, अरबों डॉलर की तिजारत की बातें हुई होंगी, मिडल ईस्ट में अरबों डॉलर की तिजारत की बातें होंगी, लेकिन किसी मुसलमान ने एहतजाज नहीं किया। किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में एहतजाज नहीं किया। क्यों एहतजाज नहीं किया, ये सवाल है। इधर हमारे वजीर आजम साहब डरते फिरते हैं कि फ्रांस के सदर की कॉल ना आ जाए मुझे, और अगर कॉल आ जाए तो बात नहीं करते। ये है खौफ। उधर देखे मिडल ईस्ट में वो किस तरह, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो किस तरह क्लियर हेडेड है कि उन्होंने अपने मुल्क और अपनी नेशन के नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करना है। यहाँ पे हमारे सियासतदान जो हैं, वो डरते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं कि कहीं इंडिया से डायलॉग ना करना पड़ जाए, कहीं फ्रांस के सदर की हमें कॉल ना आ जाए। चाहते हैं सिर्फ चाइना की बात करेंगे कि चाइना से ताल्लुकात ठीक हो।
اور چائنا میں جائیں, وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں, نہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, نہ وہاں پہ آپ کو کوئی بات کرنے دے گا. لیکن اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو صرف اور صرف حکومت کو ڈرائیں گے, خبردار جو فرانس سے تعلقات رکھے, جو غیرت مند لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں, ان کو بھی واپس بلا لیں. لیکن نہیں بلائیں گے ہم, نہ ہی ہم مڈل ایسٹ سے تعلقات جو ہیں وہ اپنے ختم کریں گے, نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ مسلم ورلڈ جو ہے اگر فرانس کے ساتھ تعلقات رکھ رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جس دن فرانس میں ریسنٹلی کوئی سٹیبنگ ہوئی تھی, یہ جو ایک پاکستانی جس میں ملوث پایا گیا تھا, اس دن عرب نیوز جو کہ سعودی عرب جو ایک پیپر چھاپتا ہے, عرب نیوز نے اپنے جو داریہ جو اپنا مین پیج تھا اس کو فرانس کے جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ لہرا دیا تھا. یعنی کہ فرانس کا جھنڈا جو ہے وہ اس میں دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, اب آپ امیجن کریں کہ جو فرانس کے ساتھ انہوں نے یکجہتی شو کی, جبکہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا, ہم نے کہا جی گالی مکا دو, ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں ہے. اور نہ ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, نہ ہم نے مڈل ایسٹ کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے, نہ ہم نے ایران سعودی عرب فرانس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے. ہم نے یہ حرکتیں کی تھیں. جبکہ آپ دیکھیں دوسری طرف آپ کی تمام دنیا کے جو مسلم ممالک کے صدور ہیں وہ کس طرح فرانس کے ساتھ جو ہے وہ گوڑیاں پا کے, جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا, گوڑیاں پا کے بیٹھے ہیں. اور آپ چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کس طرح ترقی کر رہا ہے, گرو کر رہا ہے, صرف اور صرف ایک پروگریسو اپروچ اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے, ایک پروگریسو سوچ. یہاں پہ کبھی ہمارے لنچنگ ہو رہی ہے, ان سری لنکنز کی ہم نے لنچنگ کی, اس بیچارے کو جلایا جو پاکستانیوں کو جو ہے وہ آنکھوں کے جو لوگ مر جاتے تھے سری لنکا میں, وہ اپنی آنکھیں عطیہ کرتے تھے, لیکن وہ آنکھیں بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی چیزیں نہ دکھا سکیں. انتہائی انفارچونیٹ سچویشن. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پہ بحث ہونے والی ہے, اور اس بحث میں صرف ایک بات ڈسکس کرنی ہے ہم نے, کہ جو مذہب ہے اس کا ضرور آپ کی زندگی میں عمل دخل ہو, لیکن ایک ذاتی زندگی میں جو نیشنل جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, جس کو ریاست کہتے ہیں, اگر آپ نے ریاست چلانی ہے تو ریاست کو چلانے کے لیے آپ کو جو قوانین ہیں, جو رولز اینڈ ویلیوز اینڈ نارمز ہیں, جو گلوبل نارمز ہیں, وہ ان کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر آپ مذہب کو پالیٹکس میں لے آئیں گے, ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ہم آج بھی عرب ورلڈ کو مذہبی لینس سے دیکھ رہے ہیں. عرب ورلڈ ہمیں مذہبی لینس سے نہیں دیکھتی. عرب ورلڈ ہمیں دیکھتی رہی, یا تو ماضی میں دیکھتی رہی کہ جناب ان کے پاس فوج ہے, ابھی ان کو ہماری فوج کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ سیدھی سی ظاہر ہے, بھائی وہ اربوں ڈالر کا جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی والا ویپنز خرید رہے ہیں, ان کو کیا پرواہ ہے. وہ آج چاہیں S-400 لیں, وہ آج چاہیں وہ جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنا لیں, لیکن وہ نیوکلیر ویپنز تو خیر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. انہوں نے F-35 لے سکتے ہیں, وہ دنیا کی کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں لے سکتے, دنیا سے کون سا ایسا ویپن ہے وہ نہیں خرید سکتے, اور کون سا ایسا ملک ہے جو ان کو نو کہے گا. کوئی ایک ملک بتائیں جو ملٹری اکوپمنٹ اور ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے سعودی عرب اور باقی مڈل ایسٹ ممالک کو نو کہے گا. ابھی وہ زمانے بدل گئے جب آپ کو لمبی مین پاور چاہیے ہوتی تھی. اگر آپ یمن کی جنگ میں دیکھیں تو ہم سے سعودی عرب نے مانگے تھے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی اپنے there were no boots on ground, لیکن انہوں نے بھی پھر اپنے صرف حملے کیے ایئر کرافٹس کے ذریعے, اپنے جو جہازوں کے ذریعے انہوں نے یمن کے لوگوں کو مارا. وہ ایک اور کہانی ہے جو ہوتی اس پہ حملے ہوئے. So the point remains here is کہ فرانس کے صدر سعودی عرب میں ہیں, مڈل ایسٹ کا دورہ کر کے گئے ہیں. کسی غیرت مند مسلمان کی پاکستان میں کوئی نہیں جاگا کہ اور کہے کہ ہم نے UAE سے پاکستانی واپس بلا لینے ہیں, ہم نے دبئی سعودی عرب سے پاکستانی بلا لینے ہیں, اور ہم نے قطر سے بھی پاکستانی بلا لینے ہیں. یہ تو وہ ملک ہیں جن کے فرانس سے تعلقات ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو ہوش, حواس اور عقل کی گولی دینے کی ضرورت ہے, جس میں ہم صرف ان کو یہ بتا سکیں کہ بھائی پاکستان دنیا سے تعلقات صرف مذہب کی بیس پہ نہیں رکھ سکتا. دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہیں. کہاں پہ ہمیں کاروبار کرنا ہے, کہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجنا ہے, کہاں سے ہم نے جو ہے ایکسپورٹ کرنی ہے, کہیں پہ امپورٹ کرنی ہے, کہیں سے ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی ہے, کہیں پہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے.
ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے ایک لینس کے ساتھ، وہ لینس جو 21 سینچری کا لینس ہے، اور وہ لینس ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کے پاس آئیڈیاز کتنے ہیں اور آپ کے پاس انرجی کتنی ہے. انرجی مینز جس سے مراد آپ کی آج کل یہ چپ واٹس کی بات ہو رہی ہے، رینیوبل انرجی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی گیس، بجلی جس سے آپ اپنی فیکٹریاں، پروڈکشن، انڈسٹری لگا سکتے ہیں. اور وہ لوگ سروائیو کریں گے جن کے پاس آئیڈیاز ہوں گے. آج یو اے آئیڈیاز پہ زندہ ہے، انہوں نے صحرا کو کیا کنورٹ کر کے رکھ دیا ہے. اور ہمارے پاس آپ دیکھیں 225 کروڑ آبادی کا ملک ہے، 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور آج اسلام آباد میں پچھلے کئی دنوں سے اسکول بند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اور گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اسلام آباد کیپٹل کیوں؟ کیونکہ ڈیلی ویجز پہ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، اور ٹیچر جب ڈیلی ویجز پہ ہوں گے تو انہوں نے کیا پڑھائیاں کرانی ہیں ان کو، اس لیے وہ تو اپنی دیہڑی لگانے آئے گا. یہ کیپٹل سٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ایک لانگ ٹرم پلان تیار کرنا. اور کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی تھی، جناب وہ ملٹری لیڈرشپ مل رہی ہے، سول ملٹری لیڈرشپ مل رہی ہے. اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ایکسٹریمزم کس طرح ڈیل کرنی ہے. بھائی ایکسٹریمزم ڈیل کرنے کے لیے صوبوں کو اور مرکز کو ایک پراپر پالیسی ڈی ریڈیکلائزیشن پلان بنانے پڑیں گے، اور وہ پلانز نیچے تک لے کے جانے پڑیں گے. ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان تھا، ہمارے پاس جو ایک وہ علماء کا تھا، پیغام پاکستان تھا، ایک فتویٰ تھا، وہ فتوے تو موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ڈرتی ہے حکومت. لوگ یہاں پہ لنچنگ پہ آ گئے ہیں، لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو جلانے پہ آ گئے ہیں. اگر اس یو اے نے ہمارے ویزا کیوں بند کیا تھا؟ اسی لیے یو اے نے ہمارے ویزے بند کیے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ اسرائیلی کو نہ مار دیں، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے. پاکستان کو ایک لانگ ٹرم پلان چاہیے. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں یہ مذہبی سیاست اور یہ جو مذہب کے نام پہ جو لوگوں کو مارنے کا کاروبار ہے یہ بند کرنا پڑے گا، اور اپنے لوگوں کو سخت سزائیں دینی پڑیں گی. جو تھوڑے دن پہلے ایک گروپ نے پولیس والوں کو مار دیا، جب لوگوں کو پتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت پولیس والوں کو مار دے گی تو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تو سڑکوں پہ پھر یہی ہونا ہے، لنچنگ ہی ہوگی. اور یہ دیکھیں فرانس کے صدر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں ڈالروں کے بزنس کر رہے ہیں. ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان کے تحت اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کن نظریوں کے تحت بنانی ہے، اور اپنے لوگوں کو روزگار کیسے دینا ہے، اور یہ کانسپیریٹوریل پیراڈائم اس سے باہر نکلنا ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو طالبان سے بھی آگے نکل گئے اپنی حرکات سکنات پہ. طالبان بھی شاید جو طالبان رجیم 1.0 تھا 1996 میں، وہ اس طرح کی حرکتیں شاید کرتا ہوگا جب وہ بھی نہیں کرتا ہوگا. دہشت گردی کی جنگ تو آپ نے لڑ لی، لیکن ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کی جنگ آج بھی لڑنے والی ہے. اور یہ 20-30 سال کی جنگ ہے جناب، یہ 2 دن کی جنگ نہیں ہے. یہ وہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا، لینڈ مائنز ہم نے لگا دی ہوئی ہیں، پورے پاکستان میں لینڈ مائنز لگی ہوئی ہیں. اب 25 کروڑ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، جو ہے، وہ کافر ہے، اس کو مار دینا چاہیے. یہ جو سوچ ہے کہ دوسرا بندہ مسلمان نہیں، اس کو مار دو، ہر کافر کو مسلمان کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم ڈنڈے کے زور پہ کریں گے، اور ہم ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو چینج کریں گے. یہ ایسے نہیں نظام چلتے. دنیا اس طرح نہیں چلے گی جس طرح ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایکسٹریمزم کو ڈیل کرنا ہے، کاؤنٹر ایکسٹریمزم نیریٹو بنانے ہیں، تو پھر وہ جس طرح اگلے دن کل میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے، شاید گل صاحب، وہ کہہ رہے تھے ہم علماء رکھیں گے جو اسکولوں کالجوں کا جو سلیبس ہے اس کو اوورسی کریں گے. مطلب کہ اگر وہ جو سلیبس ہے، جو اسکول کالج یونیورسٹی کا سلیبس اگر مزید مذہبی نہیں ہے تو اس کو مزید مذہبی کریں گے. بھائی جو سائنس ہے نا، جو 21 سینچری کی سائنس ہے، اس کو آپ وہ پالیٹکس اور ان سے چیزوں سے علیحدہ رکھیں. آپ پالیٹکس جو ہے وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح جو ہے اس میں بھی مذہب ڈال رہے ہیں ہر چیز میں. یہ چیزیں میرا خیال ہے اگر ہم نے نہ سوچی، ہم نے نہ کام کیا، تو ہمیں بہت زیادہ اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اور ابھی تک ہمیں احساس نہیں ہے، احساس ہوا بھی نہیں ہے، اور شاید آئندہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی میں ٹی وی پہ ڈیبیٹس دیکھ رہا ہوں، اپنے منسٹرز کو دیکھ رہا ہوں، اپوزیشن کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی بندہ بھی nobody wants to take it from the front. کوئی آگے سے یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں.
सो ये चीज़ें हमें देखनी हैं अगर हमें वाक़ई तरक्की करनी है, अदरवाइज़ फिर ये आज लिंचिंग हुई, कल लिंचिंग हुई, सारी मुस्लिम वर्ल्ड हमसे किनारा कर जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड हमसे किनारा कर चुकी है, क्योंकि हम मुस्लिम वर्ल्ड को देख रहे हैं आज से 50 साल माज़ी के लेंस से। मुस्लिम वर्ल्ड में एक नई लीडरशिप बैठी हुई है, वो समझ रहे हैं पाकिस्तानी तो फारग हो गए हैं, क्योंकि ये तो हमें पुराने लेंस से देख रहे हैं और वो हम तो उनके वो किसी खाते में नहीं आते। देख लें, मुस्लिम वर्ल्ड ने यूरोप के साथ ताल्लुकात बनाने मुनासिब समझे हैं, मुसलमानों से नहीं, क्योंकि मुसलमानों से वो क्या लेंगे? आपको तो उन्होंने एक्सट्रीमिज़्म के प्रोजेक्ट बेचे यहाँ पे। सऊदीज़ ने, बाकियों ने यहाँ पे क्या एक्सट्रीमिज़्म के प्रोजेक्ट, यहाँ पे मदरसास नहीं बनाए। हमें तो मदरसे और मौलवी दे गए और अब यूरोप और अमेरिका के साथ जो है वो बिज़नेस डीलें करते हैं, लेकिन हमारी गलती है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। गलती हमारी है जो हमने अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ किया। किसी के कुछ के साथ वो कुछ नहीं हुआ। वो तो वैसे ही मोनार्कीज़ हैं, अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं, वो तो 1 मिनट में ठीक कर लेते हैं। हमारे ही जो सो कॉल्ड हाइब्रिड रेजीम्स हैं, हमसे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो वी हैव टू सी दैट हाउ मुस्लिम वर्ल्ड इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। हम लेट हैं, हमें इनसे पहले ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए था, बिकॉज़ वी वर डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। लोग इलेक्ट होके आते थे। लेकिन वो हमसे ठीक रह गए हैं बिकॉज़ दे हैव डेवलप्ड गुड टाइज़ विद द वेस्ट, और हमारे लोग जो वहाँ बैठे हैं वो भी डर रहे हैं वहाँ पे। गालियाँ भी दे रहे होंगे ये तस्वीरें देख के, लेकिन डर भी रहे हैं कि अगर कोई हरकत की तो निकाले जाएँगे, फॉरएवर ब्लॉक करके हमें पाकिस्तान भेज देंगे। So these double standards, we will have to shun these double standards and we will have to be very careful about this. Thank you.